السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اب ہم جو ہمارا سیکنڈ یونٹ ہے اس میں اسٹوریز آف آر ٹائم میں ہم لوگ کریں گے پیج نمبر 40 پر جو رائٹنگ ہے 2 اسٹوریز. ہم آج 2 کہانیاں پڑھیں گے وچ از آن پیج نمبر 40 پیج نمبر نکالیں. یہاں پہ جو رائٹنگ اسٹیپس ہے Fables have been around for thousands of years. جو کہانیاں ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہزاروں سال پہلے کی ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں. Do you know کیا آپ جانتے ہیں that some culture کہ کچھ ثقافت جو ایسی ہوتی ہیں still write fables today. آج بھی وہ ان کی کہانیاں جو ہیں موجود ہیں. Give below are 2 short fables. آپ کے سامنے جو نیچے بک کے اندر 2 نیچے کہانیاں بتائی گئی ہیں. ریڈ them and complete the activities given below. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان دونوں کو پڑھیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں فل کریں. So now we will start our first story, that is The Goose and the Golden Egg. جو گوز کہتے ہیں بطخ کو اور گولڈن ایگ سنہری انڈا. السلام علیکم. جو ہماری جو فرسٹ اسٹوری ہے وہ ہے The Goose and the Golden Eggs. There was once a countryman who possessed the most wonderful geese who can imagine. There was once ایک دفعہ ایک دیہاتی تھا. کنٹری مین ایک دیہاتی تھا. who possessed جس کے پاس موجود تھا یا وہ رکھتا تھا the most wonderful geese ایک بہت حیران کن بطخ. گیز کہتے ہیں بطخ کو جو ہنس ہوتا ہے. ایک بہت عجیب اور حیران کن ہنس رکھتا تھا. اس کے پاس حیرت انگیز بطخ تھی. You can imagine جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. For every day ہر روز when he visited the nest جب وہ گھونسلے میں جاتا تھا the geese has laid a beautiful glittering golden egg تو جو ہنس تھا ایک خوبصورت چمکدار سنہری انڈا دیا کرتا تھا. glittering چمکدار, golden سنہری and beautiful خوبصورت. The countryman took the egg to the market and soon began to get rich. The countryman took the egg. took means لینا. جو دیہاتی تھا اس نے انڈے لے لیے to the market مارکیٹ لے کر گیا and soon become اور جلد ہی وہ ہو گیا to get rich اور امیر ہونا شروع ہو گیا. But it was not long before he grew impatient with the geese because she gave him only a single golden egg a day. But it was not long لیکن یہ تھا کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. اٹ واز ناٹ لانگ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. بیفور ہی گریو امپیشنٹ کہ وہ جلد ہی بے صبرا ہونا شروع ہو گیا کیونکہ وہ اسے دیا کرتی تھی اونلی اے سنگل گولڈن ایگ ایک سنہری انڈا اے ڈے ایک دن میں. ہی واز ناٹ گیٹنگ ریچ فاسٹ انف کہ وہ بہت جلد ہی امیر نہیں ہو سکتا تھا. وہ اتنی جلدی تیزی سے امیر نہیں ہو رہا تھا. دین ون ڈے پھر ایک دن آفٹر ہی ہیڈ فنش کاؤنٹنگ ہز منی جب اس نے اپنے پیسے گننا ختم کیے جب اپنے پیسے گن کر فارغ ہوا an idea came to him تو اس کا ایک خیال اس کے ذہن میں آیا that he could get all the golden egg کہ وہ تمام انڈے جلدی سے حاصل کر سکتا ہے at once فوراً ایک دم by killing the geese اس ہنس کو مارنے کے بعد and cutting it open جب وہ اس کو کٹ کرے گا تو وہ اوپن کرے گا تو سارے انڈے ایک ہی بار لے لے گا. بٹ وین دا ڈیڈ واز ڈن لیکن جب اس نے یہ کام ختم کیا یا کمپلیٹ کر لیا مینس کہ جب بطخ کو اسے ایک بھی سنہری انڈا نہیں ملا. اینڈ ہز پریشیس گیز واز ڈیڈ اور اس کا جو قیمتی جو اس کی بطخ تھی وہ مر گئی. ہماری جو دوسری کہانی ہے وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے جو کہ ہم نے ابھی پڑھی ہے دا گیز اینڈ دا گولڈن ایگ. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ایک عورت اور اس کی مرغی. دا وومن اینڈ ہر ہین. A woman possessed a hen جو ایک عورت تھی جس کے پاس ایک مرغی تھی. اس کے پاس ایک مرغی ہوا کرتی تھی. ایک عورت کے پاس ایک مرغی تھی and that gave her an egg جو اسے انڈا دیتی every day ہر دن جو روز اسے ایک انڈا دیا کرتی تھی. How she might obtain 2 eggs daily instead of 1 and at last to gain her purpose determined to give him the hen a double allowances of barley. She often وہ اکثر pondered سوچا کرتی how she might کہ کس طرح وہ لے سکتی ہے obtain حاصل کر سکتی ہے 2 eggs 2 انڈے حاصل کر سکتی ہے daily روزانہ instead of 1 ایک کے بجائے
اینڈ ایٹ لاسٹ اور آخر کار ٹو گین اس نے حاصل کیا ہر پرپز اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹرمائنڈ اس نے یہ ارادہ کیا سوچا ٹو گیو کہ وہ دے دے دا ہین مرغی کو a ڈبل الاؤنسز آف بیرلی بیرلی مینس جو کہ وہ جو کی جو مقدار ہے جو اسے خوراک دیا کرتی ہے جو مرغی کو وہ ڈبل کر دے تاکہ وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مرغی کی اگر مقدار ڈبل کر دے گی خوراک کی تو اس کو موٹا اور زیادہ انڈے ملیں گے 2 انڈے ملیں گے ایک کے بجائے. فرام دیٹ ڈے اس دن دا ہین بیکم فیٹ جب اس نے جو زیادہ کھا لی تھی ڈبل کھا لی تھی اس دن جو مرغی تھی وہ موٹی ہو گئی اینڈ سلیک اور چکنی ہو گئی اینڈ نیور ون لیڈ another egg اور اس نے کوئی دوسرا انڈا نہیں دیا. سو یہ دونوں کہانیاں جو ہیں آپ اچھے طریقے سے ان کی ٹرانسلیشن آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے کوئی بھی کیوری ہے تو آپ کمنٹ میں اس کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں اس یونٹ کی جو ایکسرسائز ہے وہ بیان ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.